अस्सलाम वालेकुम। 2026 में पाकिस्तान के नौजवान क्यों मुल्क छोड़ रहे हैं और 2025 में ये 40 लाख से ज्यादा लोग, इन 2 सालों में 24 और 25 में 40 साल से ज्यादा नौजवान इस मुल्क को छोड़ गए। आप में कौन जानता है कि पाकिस्तान में 30% से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं। उनके हाथों में डिग्रियां हैं लेकिन नौकरी नहीं। ये सिर्फ इसलिए भी है, इनमें से एक वजह, कि एजुकेशन स्किल्स मिसमैच है जिसने पूरे निजाम को नंगा कर दिया है। और इसी एक लफ्ज मिसमैच ने नौजवानों को डिप्रेशन में डाल दिया है। नौजवान जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हत्ता के खलीजी ममालिक की तरफ रुख कर रहे हैं। और फिर खलीजी ममालिक में जब वो नौकरी के लिए जाते हैं तो फिर आपके इल्म में है कि वहां उनके साथ क्या सलूक होता है। This is unacceptable. You are completely useless. I expected better, but you are failing constantly. If this happens again, you are finished here. Do you understand me? अगरचे ये एआई से बनी हुई वीडियो थी, लेकिन असल में अगर खलीजी ममालिक में जिन लोगों ने नौकरियां की हैं और वो नौजवान जो खलीजी सऊदी अरब, यूएई या किसी और ममालिक में, खलीजी ममालिक में नौकरियां कर रहे हैं, उनके इल्म में है कि ये व्लॉग, ये वीडियो और ये एआई से बना हुआ ये बात बिल्कुल उनके जज्बात की अक्कासी है और उनके हालात की अक्कासी कर रही है। हकीकत यह है कि 2026 में पाकिस्तान में ऐसी हिजरत से गुजरेगा जो खामोश है, लेकिन तबाह कौन है। आज की गुफ्तगू पाकिस्तान के सबसे ज्यादा कीमती असासे यानी नौजवानों के बारे में है। ये वो नस्ल है जो हमेशा कौम की उम्मीद, ताकत और मुस्तकबिल समझी जाती है, लेकिन आज का नौजवान अपने घर में, अपने मुल्क में, अपनी रवायात, अपने रिश्तों, अपने लोगों के बारे में इनको छोड़कर ये मुल्क बैरून मुल्क जा रहा है। इस रुझान को द ग्रेट एक्सोडस यानी अजीम हिजरत कहा जा रहा है। अगर हकायक पर बात की जाए तो जो फैक्ट्स एंड फिगर सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान अब दुनिया के सबसे ज्यादा नौजवान आबादी रखने वाला ममालिक में से एक नंबर है। पहले नंबरों पे, जहां 64% आबादी की उम्र 34 साल से कम है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों में 2022 से 25 तक तकरीबन 40 लाख पाकिस्तानियों ने मुल्क को छोड़ दिया है। हर साल तकरीबन 10 लाख के करीब जो एक स्टैटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं, नौजवान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बैरून मुल्क जा रहे हैं, जिनमें हुनरमंद, तालीम याफ्ता लोग भी शामिल हैं। एक सर्वे के मुताबिक 37% पाकिस्तानी नौजवान बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद है, खास तौर पर 15 से 24 साल की उम्र के नौजवान। ये आदाद शुमार सिर्फ लकीर नहीं है बल्कि एक संगीन हकीकत है। ये वो लोग हैं जो हमारे मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकते थे, मगर अब वो किसी और मुल्क को फायदा पहुंचा रहे हैं। सरासिमगी इस हद तक सरासिमगी और पैनिक हो चुकी है सूरत हाल कि मेरी एक मिलने वाली डॉक्टर है, उनका 15 साल का तजर्बा है, लेकिन वो डिसअपॉइंट है पाकिस्तान से। वो यूरोप जाना चाहती हैं, हर कीमत पर वो पाकिस्तान को छोड़कर जाना चाहती हैं अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए। तो अगर एक डॉक्टर की यह सूरत हाल है तो फिर आप आम नौजवान से क्या तवक्को करेंगे। आखिर नौजवान क्यों जा रहे हैं, इसके कई माशी, समाजी, सियासी और नफसियाती असबाब हैं। अब हम इस पे भी हम गुफ्तगू कर लेते हैं। पाकिस्तान में नौजवानों की रोजगार की सूरत हाल बहुत मखदूश है। हर साल तकरीबन 40 लाख नौजवान नौकरी की तलाश में मार्केट में आते हैं, उन मंडियों में आते हैं। ये मंडियां ही है ना, समाजी हवालों से पब्लिक सेक्टर्स पे, प्राइवेट सेक्टर्स पे यहां आते हैं। सिर्फ 35% लोगों को रोजगार, बाइज्जत रोजगार मिलता है, लेकिन उनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है और बुनियादी जरूरत जिंदगी नौजवानों की पहुंच से बैर हो रही है। ऐसे हालात में जब नौजवान अपने खानदान का ख्याल रखने से भी कासर हों तो वो बहर की कमाई, इस्तेकाम, म्यारी जिंदगी के लिए जाने का फिर फैसला करता है कि वो बैरून मुल्क चला जाए। और उसकी एक वजह सियासी अदम इस्तेकाम भी है पाकिस्तान का और गैर मुतवक्को सूरत हाल में। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम, पॉलिसियां को बार बार बदलना, यू टर्न देना, फिर नई पॉलिसी लेकर आना, पिछली पॉलिसीज को मतरूक कर देना, हुकूमतों का कमजोर होना और नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में यकीन न दिलाना और उनको यकीन न देना, ये सबसे बड़ा वजह भी है। इसलिए नौजवान सोचते हैं कि अगर
آج کے حالات واضح نہیں ہیں تو پھر کل کا کیا بھروسہ، مستقبل کیا ہوگا؟ اس بے یقینی عدم تحفظ کے باعث نوجوان اپنی قسمت بہر آزمانا چاہتے ہیں، جہاں حالات قدر مستحکم اور مواقع بھی زیادہ ہیں۔ پاکستان میں ایک بڑی وجہ میرٹ کی کمی اور عدمی پیشہ ورانہ مواقع بھی ہیں۔ پاکستان میں معاشی اور تعلیمی نظام میرٹ کی بجائے سفارش، تعلقات اور سیاسی اثر رسوخ پر مبنی ہے۔ نوجوان جو محنت اور قابلیت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ ان کے مقابلے میں غیر اہل لوگ آگے جا رہے ہیں۔ سفارش کی بنیاد پر، رشوت کی بنیاد پر نوکریاں بکتی ہیں، ریفرنسز بکتے ہیں، ریفرنسز کی وجہ سے ان کو نوکریاں ملتی ہیں۔ یہ احساس اسے ایک انسان جو بے بس ہے، جس کا کوئی مضبوط ریفرنس نہیں ہے، تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ پھر ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں میرٹ کا نظام مضبوط ہو۔ بہتر معیار زندگی اور سہولیات کی جاذبیت بھی ایک عنصر ہے۔ اگر پاکستان میں نوجوانوں کو نوکری مل بھی جائے تو یہ اچھی تنخواہ ایک بندے کی کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ پاکستان میں جو سٹارٹر ہے، اگر جس کو 80,000 تنخواہ مل جائے وہ کہتے ہیں بڑی اچھی تنخواہ ہے، یا 1,00,000 روپے چلے تصور کر لیتے ہیں، 5 ڈیجٹ میں 1,00,000 روپے تنخواہ اس کے ملی۔ اگر اس کے اخراجات دیکھیں کیونکہ اس کا فیملی کا پریشر بھی ہوتا ہے، وہ فیملی کو بھی اس نے بریڈ اینڈ بٹر پورا کرنا ہے، تو اس کا 1,00,000 روپے گھروں کے کرایہ میں، یوٹیلٹی بل اور کھانوں پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اور بقایا اخراجات وہ کہاں سے لائے گا؟ اگر وہ بیمار ہو جائے، اس کی فیملی میں سے کوئی بندہ بیمار ہو جائے، اگر اس کے بچے ہیں تو اس کی اسکول کی فیس کہاں سے لائے گا؟ تو وہ اس کے لیے وہ کہاں سے گا؟ اس لیے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ یہ بات اس نوجوان کی کر رہا ہوں، عام انسان کی نہیں، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور ان کا اچھے روزگار ہے، لیکن اس کا کیا جسے ماہانہ محض 30,000 روپے تنخواہ ملتی ہے، وہ بڑی مشکل سے سانس کا اپنا رشتہ قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ شاباش ہے ان نوجوانوں کے لیے کہ 25, 30, 35,000 روپے میں وہ کس طرح سے گزارا کرتے ہو۔ ایک طرف ہمارے جن کے پاس ہے وہ بے حس ہے، بے غیرت ہے، وہ یہ کہتے ہیں یار وہ اس بندے کو تو ہم نے دیکھا ہے موبائل اس نے بڑا پکڑا ہوا تھا، موبائلوں پہ ان کی نظر ہوتی ہے، تو موبائل کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ عیاشی ہے۔ تو ایک بندہ اگر موبائل استعمال کر رہا ہے تو وہ سمجھ عیاشی کر رہا ہے اور بڑی لیوشی لائف ہے، اگرچہ اس کی تنخواہ 30,000 ہی کیوں نہ ہو، وہ قسطوں میں وہ موبائل کیوں نہ لیا ہو۔ اور دوسری طرف پاکستان میں ہر سال اپنے نوجوانوں پر تعلیم اور تربیت میں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، تعلیمی جو ایجوکیشن ہمارا سیکٹر ہے، مگر وہ نوجوان پھر ملک چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمارے ملک کا جو سرمایہ ہے، جو اصل سرمایہ جو یوتھ ہے، وہ دوسرے ممالک کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔ یہ نقصان یاد رکھیے گا مالی نہیں ہے، بلکہ علمی، تخلیقی اور انسانی سرمایہ کا نقصان ہے پاکستان کا۔ اور تیسری بڑی بات ہے کہ وہ ہے ترقی اور جدت میں کمی ہے۔ جب ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، ریسرچرز، آئی ٹی بیرون ملک چھوڑ دیتے ہیں تو پاکستان میں کی تحقیق، جو ریسرچ ہے، صحت ہے، تعلیم ہے، ترقی کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور دیگر ممالک پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ ہماری معیشت اور نظام سست ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ پاکستان کا نوجوان جو پڑھ لکھ کے جاتا ہے وہ بہت قابل ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ ذہین بھی ہوتا ہے، وہ تخلیقی صلاحیتوں سے عاری نہیں ہوتا، وہ وہاں بڑے اپنا لوہا منوا لیتا ہے وہ اپنی صلاحیتوں سے، لیکن پاکستان میں کیونکہ اس کی قدر نہیں کی جاتی، وہ بیرون ملک چلا جاتا ہے، وہ یورپ، خلیج، دوسرے ممالک میں چلا جاتا ہے۔ اس آئی ٹی کی فیلڈ میں دیکھیں، ہمارے ہاں بہترین ذہن جو تھے وہ یہاں سے روانہ ہوا، آج یہاں برین ڈرینیج ہو رہا ہے آئی ٹی کی فیلڈ پہ، اور اس کے سماجی اور نفسیاتی اثرات کیا ہیں؟ آخر کار یہ نوبت آتی ہے کہ نوجوان پاکستان میں رہتے ہوئے خود کو قابل قدر محسوس نہیں کرتے، وہ اپنے ملک کی ترقی پر کی یقین پر اعتماد کھو لیتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ یہ ایک فرد کا نقصان نہیں، پوری قوم کا اخلاقی اور سماجی زوال ہے۔ اب میں اس کے حل کی طرف جاؤں گا، اس کے میں 3 پارٹس کرنے ہیں، اور اس کے اب حل کی طرف، کیونکہ ہر آدمی جو بات کر رہا ہے وہ آپ کو وہ تو بتائے گا کہ یہ مسائل، وہ آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے، سب کو علم ہے۔ اب اس کے ہم اگلا جو ایپیسوڈ ہوگا وہ اس کے حل کی طرف جائیں گے ہم لوگ، کہ اس کا حل کیا ہے، اور حل کی ایک کلیجہ چاہیے، دل چاہیے، اور وہ نوجوانوں نے خود اپنا راہ متعین کر رہی ہے۔ ہمیں نوجوانوں کو محض محب الوطنی کے نعرے دینے کی بجائے ان کو عملی مواقع دینے چاہیے، میرٹ پر نظام کے روزگار کے مواقع دینے چاہیے، بہتر تاکہ معیاری زندگی ان کا ہو، سیاسی استحکام اور انصاف کا نظام قائم کرنا ہوگا یہاں۔ یہ میں جزوی بات کر رہا ہوں، اور جب ہم اپنے نوجوانوں کو ملک کے اندر ترقی کے مواقع دیں گے تو بیرون ملک جانے کی بجائے وہ وطن میں رہ کر اپنے ملک کو مضبوط کرے گا۔ پاکستان ایک عظیم ملک ہے اور ایک عظیم قوم ہے، مگر عظمت تبھی ممکن ہے
جب اس کے نوجوان اپنے وطن سے اپنے ملک سے محبت کے ساتھ ترقی اور خوشحالی دیکھیں. لیکن یہ خوشحالی اور ترقی کے خواب اس وقت دیکھیں گے جب آپ ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر دیں گے, ان کو عملی جامہ پہنائیں گے. ورنہ ادروائز یقین مانیں کہ یہ جو 8-10 لاکھ بندہ نوجوان ہمارا یہاں سے جا رہا ہے, افرادی قوت, پڑھا لکھا بھی اور دوسرے بھی جو سیمی اسکلڈ لوگ ہیں وہ بھی جا رہے ہیں, تو پاکستان کا بڑا عظیم نقصان ہو رہا ہے. اور اس کے اگلا جو ویلا کل ہی کروں گا وہ بھی آپ دیکھیے گا کہ اس کا حل کے خلاف میں ایک سالڈ گراؤنڈز کے اوپر میں کچھ باتیں بتاؤں گا. یہ اگرچہ آپ پہ کرنے کی نہیں ہے لیکن ارباب و بست کشاد کی ہے. کم از کم ان لوگوں کو پھر منتخب کیجئے گا جو لوگ اس پیرائے پر سوچیں. اب آپ سے اجازت, اور چینل اگر میری گفتگو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی آرا سے نوازیے گا. بس.